السلام علیکم۔ میں نے کچھ دن پہلے سشانت سنگھ راجپوت بالی ووڈ کے جو ہیرو ہیں جن کا مرڈر کر دیا گیا تھا ان کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا، اور یہ اچھی بات ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ آپ کسی کے بھی دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کھل کے کرنا چاہیے، اظہار افسوس بھی کرنے چاہیے، اور اگر آپ کسی کے لیے خوش ہیں تو اس کی خوشی میں خوش بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایشو ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے، اسپیشلی اگر کوئی انڈیا کے ایکٹر کے لیے یہاں پاکستان سے بولتا ہے تو لوگ اس پہ کامنٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو میرے پاس بھی ایک ایسا کامنٹ آیا تھا جس میں یہ کسی نے لکھا تھا کہ کشمیر کے لیے ایسا جذبہ تو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے جو کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ایکٹروں کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کشمیر تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ہم اپنے پاکستان میں پہلے تو نظر ڈالیں، کشمیر کے لیے تو ہم بعد میں کوئی آواز اٹھائیں گے، کشمیر کے لیے تو ہم بعد میں اپنے دکھ کا اظہار کریں گے، وہاں تک تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنے ملک کے اندر اگر جھانکیں تو اتنا کچھ ہے یہاں پر رونے کے لیے، بین کرنے کے لیے، سینہ کوبی کرنے کے لیے، کہ اس میں ہماری آدھی زندگی بھی ختم ہو جائے گی نا، لیکن لوگوں میں غیرت نہیں آئے گی۔ جو اس وقت سندھ میں گیم کھیلا جا رہا ہے، جو اس وقت سندھ کی حکومت کراچی کے لوگوں کے ساتھ، حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ جو گیم کھیل رہی ہے، جو انہیں پہلے کھیلا کرونا کے نام پہ، پھر اس کے بعد اب وہ کے الیکٹرک کے لپیٹ میں جو لوگوں کو لے رہی ہے، اور اس سے پہلے بے روزگاری اور گیس کا مسئلہ، واٹر سپلائی، بیسک چیزیں۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے تو بیسک چیزیں ختم کی گئیں۔ جب بیسک چیزیں ختم کر دی گئیں تو سوچ ہماری بالکل معاف کر دی گئی۔ جب ہماری سوچ بالکل معاف ہو گئی تو پھر ہمارے دماغ میں سوائے یہ کہ اس نے ایسا کیا، اس کے پاس ایسا ہے، اس کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں، صرف یہ سوچیں رہ گئی۔ جب لوگوں کے تن پہ کپڑا نہیں رہا، پیٹ میں روٹی نہیں رہی، تو کرائم بھی آٹومیٹکلی بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری حکومت میں جو بدلاؤ آیا اس میں بھی کچھ ایسے شیطان بیچ میں آ گئے کہ جو اچھا ہونے دینا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اب اتنے سارے کرائسس کو لے کر اگر ہم اپنے ملک میں نظر ڈالتے ہیں تو بندہ یا تو زہر کھا کے مر جائے، یا پھر اگر وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ویسے لوگ اس کو مار دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی بھی وے میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں، لوگ دیکھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے لوگ افسوس کر لیں، اس کے بعد پھر وہ جب ایک کلک دبائیں، دوسری ویڈیو دیکھیں، انجوائے کریں، اور اس کے بعد وہ ان کا جو مائنڈ تھا، وہ جو اس میں آ رہا تھا، وہ بھی سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں کا کچھ اس ٹائپ کا ماحول ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں دکھ ہے تو وہ بھی وقتی، اور ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی حس ہی نہیں باقی، کوئی احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سڑک پر مر رہا ہے تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اٹھا کر لے کر جائیں گے تو پولیس سارا کا سارا گیم ہمارے پہ گھما دے گی۔ ہم اسی سوچ میں سوچ کے اس بندے کی جان نکل جاتی ہے، اور عام آدمی کی بات بتا رہی ہوں، اور کرنے والے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے مضبوط ہمیں اپنی بیک کرنی پڑے گی، جو کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو عام عوام ہے جس میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار سے ویڈیو سے ہی کر سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات ذاتی، اب ذاتی بات میں یہ ہے کہ یہ میری ذاتی بات تھی، مجھے ذاتی طور پر اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان میں فلم کی جو ایک فیشن، ایک جو ٹرینڈ چلا ہے انڈینز فلم کا، تو اس سے اوبیسلی سبھی انڈین فلمز کے بارے میں جانتے ہیں، اور جب آپ اپنا یوٹیوب آن کرتے ہیں تو اس میں کیا کچھ نہیں ہے جس کو آپ نہیں دیکھتے۔ فلمز بھی دیکھتے ہیں، پاکستانی ایکٹرز کے بارے میں بھی سنتے ہیں، بالی ووڈ، نیوز، ہر چیز کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ تو اوبیسلی یہ تو ایک نیچرل فیکٹ ہے کہ اگر کوئی ہم چیز دیکھیں گے اور اگر آپ دکھ کا اظہار کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس ہی بہت اچھا جو ہے وہ ایک سوشل کنیکٹنگ کے لیے جو یہ چینل ہے یوٹیوب، اس میں آپ کر سکتے ہیں اپنے دکھ کا اظہار، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اپنے دکھ کا اظہار آپ لوگ بھی کیجئے، دوسروں کو بھی کرنے دیجئے، باقی تنقید برائے تنقید کیجئے، لیکن ہاں جہاں کشمیر کی بات آتی ہے
تو میں یہی بولوں گی کہ کشمیر کی پہنچ سے پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اس کے بعد کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ جو کشمیری لوگ سہ رہے ہیں، جو ظلم وہ سہ رہے ہیں، ہم تو ان کا چوتھائی بھی نہیں سہ رہے۔ لیکن اگر ہمارے ملک میں جھانکا جائے تو وہ تو ہندو اور مسلم کا فساد کر کے ان کو ڈائریکٹ مار رہے ہیں، لیکن ہم تو صرف مسلمان اور مسلمان اور مسلمان، یعنی کہ اگر ایک مسلمان کو کراس کرو، دوسرے کو کراس کرو، تیسرا، تو ہم اپنے ہی بھائیوں کو اس طرح سے مار رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور ان کا کام بھی ہو رہا ہے، جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور جو اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کا تو آپ ظرف دیکھیں، ان کی تو آپ حس کو چیک کریں کہ انہوں نے کتنا خنزیر کھایا ہوا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیم ختم ہو گئی ہے، لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کرائم کا اتنا زیادہ ایک خوف ہے لوگوں کے اندر کہ ہم نکلیں گے تو کوئی ہمارا موبائل سنیچ کر لے گا، کوئی ہمارا پرس چھین کے بھاگ جائے گا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ حالات ہمارے ملک کے آ گئے ہیں۔ اب کشمیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کشمیر میں پتہ ہے کہ ہم نکلیں گے تو آگے ہندو کھڑا ہوا ہے جس کو نہیں پتہ کہ مسلمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اس کو نہیں پتہ، تو وہ ہمیں ڈائریکٹ مار دے گا یا ہم پر ظلم کرے گا، تو اس کا ظلم تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے والے جو ظلم کر رہے ہیں ان کا کیا؟ ان کے پاس تو قرآن بھی ہے، ان کے پاس تو ہر چیز کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہوتے ہی دے دی ہوئی ہے، تو وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو بتائیے مجھے کامنٹس میں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کہ میں غلط کہہ رہی ہوں یا ٹھیک کہہ رہی ہوں۔